الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو پورا ایک دستور، ایک قانون، ایک مکمل شریعت دی ہے، اور وہ شریعت، وہ قانون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ضروری ہے۔ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو نہ گزارے، وہ شخص کامل مکمل مسلمان نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس شریعت کو لے کر آئے ہیں، اس شریعت کے اندر ایک بہت بڑا اہم حصہ اور بہت ہی زیادہ اہم چیز حیا ہے۔ یہ جو حیا ہے، یہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، اس لیے کہ حیا یہ اتنی اہم چیز ہے کہ جب کسی کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کون سا غلط کام کر رہا ہے، کون سا اچھا کام کر رہا ہے۔ حیا ہی ہے کہ یہ انسان کو برائیوں سے روکی رہتی ہے۔ اور حیا بھی دو طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے لوگوں کی حیا، کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے انسان غلط کاموں کو چھوڑ دے، اور ایک ہوتی ہے اللہ سے حیا، کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، ہمیں برے کاموں کو اور غلط کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لہذا ہر ایک مسلمان جو ہے اپنے اندر حیا اور پاک دامنی کو پیدا کرے، اس لیے کہ باطل تو اس بات پر تلا ہوا ہے اور اس کی برابر اس پر محنت ہے کہ کس طریقے سے شریعت محمدی کا مذاق اڑایا جائے اور کس طریقے سے مسلمانوں کو رسوا کیا جائے، ذلت کی طرف لے جایا جائے۔ اس میں سب سے اہم کردار جو ادا کیا انہوں نے، وہ اس بات سے ادا کیا کہ مسلمانوں کے اندر سے حیا کو ختم کر دینے والے اسباب ان کے سامنے لا کر رکھ دیے، اور مسلمانوں کے اندر سے حیا ختم ہونی شروع ہو گئی۔ جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر جو چاہے وہ کرے، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ حیا، شرم اتنی اہمیت والی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں ہمیں بار بار متوجہ کیا گیا، اور شریعت اسلامی میں اس صفت کو نمایاں مقام حاصل ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی نہایت تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا کا نتیجہ صرف خیر اور بھلائی ہے۔ آپ نے فرمایا ہر دین کی خاص عادت ہوتی ہے، اور اسلام کی خاص عادت حیا ہے۔ آپ کا فرمان ہے حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اٹھ جائے تو دوسرا بھی خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ ذرا ہم سوچیں اور مسلمان اندازہ لگائیں کہ یہ حیا کتنی اہم چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے۔ حدیث کے الفاظ تو یوں ہیں، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک اہم ترین شعبہ ہے، ایمان کا ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ ذرا ہم سوچیں کہ یہ حیا کتنی اہمیت والی ہے، اور یہ دھیرے دھیرے مسلمانوں کے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس ختم ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں نے غیروں کے کلچر کو اپنانا شروع کر دیا۔ جو اسلامی کلچر نہیں تھا، اسلامی نظام نہیں تھا، شریعت نے ایسی کوئی چیز نہیں بتائی تھی، ان ساری چیزوں کو اور ان سارے کلچرز کو مسلمانوں نے فالو کرنا شروع کر دیا۔ انہی میں سے ایک چیز آتی ہے ویلنٹائن ڈے، 14 فروری، کہ اس کو مسلمان جو ہے، اس میں مسلمان اور غیر مسلم سارے کے سارے برابر میں شریک ہوتے ہیں، کہ شریک ہونے والے ہیں۔ ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ ہماری شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں تو حیا کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ہماری شریعت میں نکاح کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ہماری شریعت کے اندر اور ہمارا جو دستور حیات ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے ملنے والا جو قانون ہے، اس میں بے حیائی کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس میں حلال رشتوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، نکاح کو اور حیا کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ غیر محرموں سے رشتے حرام ہیں۔
یہ مغربی تہذیب ہے، یہ ویسٹرن کلچر ہے کہ آج جو ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا تصور ہے، اور ایک لڑکا دوسری لڑکی کو کس طریقے سے برائیوں پر آمادہ کرے وہ اس کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ اور خاص طور سے یہ برے برے کام 14 فروری کو انجام دیے جاتے ہیں، اور اس میں کچھ مسلمان بھی اس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں اور شریک ہو جاتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جو لائی گئی ہیں کہ ویلنٹائن ڈے، فلاں ڈے، آج یہ کیا جائے، آج وہ کیا جائے، آج ایسا کیا جائے، آج ویسا کیا جائے، یہ مسلمانوں کو بربادی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کو منانا مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی سطح پر غلط اور ممنوع ہے۔ اسلام نہ صرف برائی کا سدباب کرتا ہے بلکہ برائی کی طرف جانے والے ہر راستے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے فحاشی کا دوسرا نام ہے۔ اس سے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر عام ہو رہا ہے جو سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسے معاشرے میں رواج دینا فحاشی کا دروازہ کھولنا ہے۔ مغربی معاشرے کی مثال ہمارے سامنے ہے جہاں بن بیاہی مائیں اور بغیر باپ کے بچے فروغ پا رہے ہیں۔ ذرا ہم سوچیں تو صحیح کہ جنہوں نے یہ کلچر لا کر ہمارے سامنے رکھ دیا، مسلمانوں کے سامنے لا کر یہ کلچر رکھ دیا، ذرا ان کے یہاں کا حال تو دیکھیں کہ وہاں پیدا ہونے والے بچوں کو نہ ان کے باپ کا پتہ ہے، نہ ان کی ماں کا پتہ ہے، پتہ نہیں کیا تصورات اور کیا حالات ہیں ان لوگوں کے کہ جنہوں نے یہ برائیاں عام کر دی ہیں، اور مسلمان بھی اس کے اندر ملوث ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے، مسلمانوں کو ان ساری چیزوں سے بالکل الگ تھلگ ہو کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اور حقیقت میں حیا کرنا اللہ رب العزت سے حیا کرنا ہے، وہ حیا اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے خوف کی وجہ سے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کوئی انسان غلط کاموں کو چھوڑ دے، لیکن تنہائی میں جا کر وہ ان کاموں کو کرے۔ لہذا حیا جو اصل ہے وہ اللہ رب العزت سے ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر آ جائے، ہم اللہ رب العزت کو پہچان لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حیا کے بارے میں فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے، اور ایمان یعنی اہل ایمان جنت میں ہے، اور بے حیائی بدی میں سے ہے، برائی میں سے ہے، اور برائی والے جہنمی ہے۔ آپ کا فرمان ہے بے حیائی جب بھی کسی چیز میں ہوگی تو اسے عیبدار ہی بنائے گی، اور حیا جب بھی کسی چیز میں ہوگی تو اسے مزین اور خوبصورت ہی کرے گی۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے شرم کریں، اللہ رب العزت سے حیا کریں، اس لیے کہ اسلامی شریعت میں حیا سے مراد محض انسانوں سے حیا نہیں، بلکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو اس اللہ علیم و خبیر سے بھی شرم کرنے کی تلقین کرتا ہے جو ظاہر و پوشیدہ، حاضر و غائب ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اس سے شرم کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ جو فعل بھی اس کی نظر میں برا ہو، جو کام بھی اللہ کی نظر میں برا ہو، اسے کسی بھی حال میں نہ کیا جائے، اس سے بچا جائے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو ان ساری چیزوں سے، ان ساری خرافات سے بچنا چاہیے۔ ماڈرن کلچر اس سے بالکل دور الگ تھلگ رہنا چاہیے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دیا ہوا ہمارے پاس جو نظام زندگی ہے اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لانا چاہیے۔